بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 2023 یہ سال دنیا کے لیے بہت ہی مشکل ہے۔ آپ جتنے بھی فائنینشیل میگزین ہیں، نیوز پیپر ہیں، نیوز ٹی وی ہیں، بلومبرگ کو دیکھ لیں یا کسی بھی فائنینشیل نیوز پیپر کو یا میگزین کو اٹھا کے دیکھیں گے تو آپ کو ایک ہی نیوز ملے گی کہ 2023 جو ہے یہ ریسیشن کا ایئر ہے۔ یہاں پہ بہت مشکل ہونے والی ہے 2023 میں، اور امریکہ بہت برے ریسیشن میں ہے، یورپ ریسیشن میں ہے، چائنا بہت بڑے ریسیشن میں ہے۔ تو جب دنیا کے 3 بڑے خطے اور بڑے کنٹریز پرابلم میں ہوں، جن میں یورپ کے سارے کنٹری جو کہ یوکرین کی جنگ کی وجہ سے پرابلم میں ہیں، اور ابھی ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ آگے یہ جنگ کہاں تک بڑھ سکتی ہے، پورا یورپ اس کے تھریٹ کے اوپر ہے۔ اور کہیں سن رہا تھا کہ یورپ سے جو جنگیں شروع ہوتی ہیں وہ کبھی جلدی ختم نہیں ہوتی ہیں، اور وہ ایک بڑی جنگ میں کنورٹ ہو جاتی ہیں، جیسے کہ ورلڈ وار 1 کی جو جنگ تھی وہ یورپ سے سٹارٹ ہوئی، ورلڈ وار 2 یورپ سے سٹارٹ ہوئی۔ تو ابھی بھی جو جنگ سلولی آگے بڑھ رہی ہے وہ بھی پاسبل ہے کہ وہ کسی بڑی جنگ میں کنورٹ ہو جائے، ورلڈ وار 3 ٹائپ کی۔ تو پورا یورپ ریسیشن میں ہے، امریکہ چائنا ریسیشن میں ہے، تو پوری، اور ان کا امپیکٹ جو ہے، اگر چائنا اور امریکہ ریسیشن میں ہے تو ان کا امپیکٹ پوری دنیا کے اوپر پڑتا ہے۔ مقصد یہ ہے بتانے کا کہ وہ لوگ جو جاب کر رہے ہیں بہت کیئرفل رہیں۔ پاکستان کی حالات پہلے ہی بہت برے حالت میں ہیں، فائنینشیل پرابلم کافی زیادہ ہیں، اور پھر اگر دنیا کا جو امپیکٹ ہے، اس ریسیشن کا جو امپیکٹ ہے، جو ورلڈ وائڈ ساری دنیا کو کور کرے گا، تو اس کی وجہ سے جو پرابلم آئیں گے وہ اور زیادہ ہوں گے۔ تو جتنے بھی لوگ اپنی جاب کر رہے ہیں، اگر کوئی بندہ یہ سمجھتا ہے کہ جی میں نے تو انکریمنٹ لینی تھی، میری پروموشن نہیں ہوئی، یا میرے ساتھ یہ زیادتی ہوئی تو میں ریزائن رکھ دوں گا، یا میں ان کو کوئی تھریٹ دیتا ہوں کہ جی نہیں کرنا تو میں جا رہا ہوں، تو اس طرح کی بیوقوفی یا حماقت یا پتہ نہیں کیا مناسب ورڈ ہے اس کے لیے، تو وہ کسی کو نہیں کرنا چاہیے۔ اور جو بزنس میں ہیں ان کو بھی کیئرفل رہنا چاہیے۔ بزنس بھی آلموسٹ ساری دنیا میں مہنگائی بہت زیادہ ہو رہی ہے، پاکستان کے حالات نہیں ہیں، پوری دنیا میں مہنگائی ہو رہی ہے۔ جو فوڈ باسکٹ ہے وہ بہت شارٹ ہو چکی ہے، آبادی بہت بڑھ چکی ہے، فوڈ جو اویلیبل فوڈ ہے، جیسے اگر آپ ملک کو لیں تو پاکستان میں جتنی ملک کی کنزمپشن ہے اتنی اس کی پروڈکشن نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی 75% ملک جو پاکستان میں یوز ہو رہا ہے وہ بیسیکلی ملک ہے ہی نہیں۔ اور ایسی باقی بھی جتنی پروڈکٹ ہیں یہ سب پروسیس فوڈ جو ہیں، یہ آرٹیفیشل فوڈ آپ ان کو کہہ سکتے ہیں، یہ کوئی وہ جینرک فوڈ نہیں ہے، نہ ان کو اس کے لیے ایک ٹپیکل ورڈ یوز ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں، اچھا چلیں، مطلب یہ آپ سمجھیں کہ یہ آرٹیفیشل فوڈ ہیں۔ یہ پروسیس فوڈ جو ہوتا ہے وہ آرٹیفیشل ہے، اس کو پروسیس کیا جاتا ہے، اس کی لک، اس کا ٹیسٹ ڈیولپ کرنے کے لیے کچھ بھی، جو بھی چیزیں مطلب جو مضر صحت بھی چیزیں ہوتی ہیں، جو فوری مضر صحت نہیں لگتی لیکن ان دا لانگ رن جو ہے، جیسے آپ کوئی فاسٹ فوڈ لیتے ہیں تو وہ موٹاپے کا باعث بنے گا، اور یہ پروفڈ ہے امریکہ یورپ سے کہ وہاں پہ جتنی بھی اوبیسٹی ہے وہ فاسٹ فوڈ کی وجہ سے آئی ہے۔ تو اس طرح سے جو حالات ہیں وہ آگے کافی، مطلب اس سال میں کم از کم سدھرنے والے نہیں ہیں۔ تو پوری دنیا جو ہے، جتنے تھنک ٹینک گرو ہیں وہ کہتے ہیں کہ 2023 جو ہے وہ ایک مشکل سال ہوگا، ریسیشن کا سال ہوگا، جابس کی اپرچونٹی بہت ہی کم ہوں گی، اور جو لوگ آلریڈی لگے ہوئے ہیں کہیں جاب کرنے پہ ان کے لیے پرابلم ہو سکتی ہیں، شارٹ لسٹ ہو سکتے ہیں، بزنس میں بہت سلم رہے گا، بہت انکم کم ہوگی، گوڈز اینڈ سروسز کی کاسٹ بہت بڑھ جائے گی، لوگوں کی پرچیزنگ پاور کم ہوگی۔ تو اس طرح سے یہ ایک الارمنگ سچویشن ہے، اور یہ ورلڈ وائڈ سچویشن ہے۔ تو
اچھی سجیشن ہے کہ جو لوگ جس جگہ پہ جو بھی کر رہے ہیں وہ بہت کیئرفلی اس کو کنٹینیو رکھیں. ادروائز کسی بھی پرابلم مطلب جو پرابلم ہوتی ہے وہ اس طرح کی سچویشن میں, ریسیشن کی سچویشن میں ملٹیپلائی ہو کے بہت بڑی پرابلم بن جاتی ہے. ہوپ فار انڈرسٹینڈنگ. تھینک یو. اللہ حافظ.